بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح صدق اللہ العظیم۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں شیراز مغل۔ ناظرین، جس طرح آپ کے علم میں ہے یکم محرم شروع ہو چکا ہے، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس میں مسلمانوں کے اندر مشہور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کا دن ہے۔ تو آگے جا کے چونکہ کربلا کے واقعات بھی ہیں اس میں، اسی مہینے کے اندر ہیں، تو اس پر بھی انشاءاللہ نظر قاری صاحب سے میں گزارش کروں گا آنے والے وقت کے اندر ہم اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے کچھ دنوں کے بعد۔ لیکن چونکہ مناسبت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن قریب تھا، آج قریب ہے، تو اسی مناسبت سے آج قاری صاحب سے میں کچھ سوال جوابات کروں گا۔ تو ضرور جو ہمارے پیغامات ہیں، جو اسلام سے ریلیٹڈ جو ویڈیو اب تک پہنچتی ہیں، آپ ضرور سنا کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تو سب سے پہلے میں اپنے قاری صاحب سے آج بات کروں گا۔ اب ہم لوگ کافی دنوں کے بعد آج اسٹوڈیو میں آئے اور قاری صاحب بھی کافی دنوں کے بعد یہاں پر آئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے دوبارہ سے کنٹینیو کریں جس طرح ہم پہلے پروگرامات کرتے تھے۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اچھا قاری صاحب، ہمارے ناظرین کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب جو ہیں اس حوالے سے ذرا آگاہ کریں، کچھ ان کے فضائل بتائیں کہ انہوں نے زندگی کیسی گزاری، انہوں نے کیا کیا کام سر انجام دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ وہ اسلام قبول کرنے کا واقعہ وہ تو بہت لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ اسلام پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، نبی کی غلامی میں آئے، اس وقت سے لے کر شہادت کے دن تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دین اسلام کے حوالے سے بڑے خدمات ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ رہے، چاہے وہ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو یا غزوہ تبوک ہو، جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں حضرات شیخین حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا تھا۔ بے شک انہی قربانیوں کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں فرمایا، لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یعنی تقوی اور طہارت، جرت اور بہادری، دلیری اور ہر اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ ساری صلاحیتیں موجود تھی کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا۔ یا تو حضرت عمر کے مقام اور مرتبے کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اتنے باصلاحیت ہیں اور صفات سے متصف ہیں۔ اس کے علاوہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیا سے رحلت کرنے کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے اور دوران خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کارنامے سر انجام دیے اور جو دین اسلام کے بقا، دین اسلام کے استحکام اور سربلندی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خدمات سر انجام دی ہیں، وہ تاریخ اسلام کا ایک سنہرا باب ہے، جس کو میرے جیسے چھوٹے آدمی حضرت عمر جیسے بڑے آدمی کے سیرت کہاں بیان کر سکتا ہے۔ بالکل بالکل۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جس کو اللہ کے نبی نے مانگ کر لیا اللہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں
کہ جس کے ایک خط ڈالنے پر دریائے نیل جو خشک پڑا ہوا تھا، جو سالانہ ایک آدمی کی قربانی مانگ رہا تھا، اس کے بعد جاری ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جب خط اس میں ڈالا گیا، حضرت عمر نے اس خط میں لکھا کہ دریائے نیل اگر اللہ کی مخلوق ہو، اللہ کی مرضی سے چلتے ہو تو جاری ہو جاؤ، اگر میں آپ کے اپنی مرضی سے آپ جاری ہونا چاہتا ہے تو آپ کی کوئی ضرورت نہیں، آپ خشک کیے رہو۔ حضرت عمر کے خط وہاں ڈالنے کے بعد فوراً وہ دریائے نیل جاری ہوا۔ حضرت عمر وہ ہیں کہ جس نے 28 لاکھ مربع میل سرزمین بلاد عربیہ پر اسلام کے پھریرے کو بلند کر دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں 22 لاکھ نہیں ہے، 28 لاکھ مربع میل ہے، زمین پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کارنامے، اور 36,000 علاقے فتح ہوئے حضرت عمر کے دوران خلافت، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ علاقے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح نہیں ہوئے تھے ان کو فتح کیا، 36,000 علاقے، اور ان علاقوں میں نئی آبادیاں شروع کی، اور 4200 مساجد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوائے، فوجی چھاونیاں قائم کی، راستے میں مسافر خانے تعمیر کروائے، یتیم خانے تعمیر کروائے، مفلوق الحال جو غیر مسلم تھے اس وقت یہود، ان کے لیے بھی وظیفے مقرر کر دیے، مدرسوں میں پڑھانے والے، مساجد میں امامت کرنے والے اماموں کے لیے وظیفے مقرر کروائے، اور مردم شماری کا شعبہ قائم کیا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، مردم شماری کا جو شعبہ ہے اس کو قائم کیا، ڈاکخانے کے نظام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رائج کروایا، نہریں کھدوائی، اور بہت سارے ایسے کارنامے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ہوئے ہیں۔ تو بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال 6 ماہ 4 دن کے خلافت کو بحسن خوبی نبھاتے ہوئے 27 ذی الحج کو زخمی کر دیے گئے۔ ابو لولو فیروز مجوسی ایک غلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اس وقت خنجر سے مسلسل 4 وار کیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرش پر گرے، اور یہ قاتل بھاگ رہا تھا، اور جو بھی سامنے آتا اس کو خنجر مار رہا تھا، اور خنجر مارتے مارتے اس نے 13 آدمیوں کو مزید زخمی کیا۔ ان 13 آدمیوں میں سے بھی 7 آدمی شہید ہوئے۔ بالآخر یہ آگے گیا، ایک صحابی نے اپنی چادر اٹھا کے اس کے پیچھے پھینک دی، وہ چادر اس کے پاؤں پہ لگی اور یہ گرا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اب میری خیر نہیں ہے، میں پکڑا گیا ہوں، تو اس نے خنجر مار کر اپنے آپ کو مارا اور خودکشی کی۔ اور یہ عبداللہ بن سبا کے سارے یہودیوں نسل جو تھا ان کے سازشوں سے یہ کام اس نے سر انجام دیا۔ تو بالآخر 1 محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اور سعادت کی، عظمت کی، شہادت کی تاج کو اور خوشبختی کے تاج کو اپنے سر پر سجاتے ہوئے دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ٹھیک ہے قاری صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت زبردست آسان طریقے سے بہت ساری چیزیں کم ٹائم کے اندر آپ نے سب کچھ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ناظرین بخوبی اس چیزوں کو سمجھیں گے، لیکن ایک سوال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں۔ میں نے ایک اخبار کی خبر پڑھی تھی، جب انڈیا بن رہا تھا، جب پاکستان بن رہا تھا، تو اس وقت گاندھی نے اپنے لوگوں کو یہ ترغیب دی تھی کہ آپ حضرت عمر کی سادگی پر ان کی طرح کا آپ طور و طریقہ اپناؤ، حضرت ابو بکر صدیق کا جو ہے طور و طریقہ اپناؤ۔ لیکن کچھ ایسے لوگ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حضرت عمر پر تنقید کرتے، ان کے حوالے سے آپ ذرا بتائیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اس ٹائم پہ۔ وہ تو اللہ کے نبی نے خود فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اور میرے بعد ان کو تان و تشنیع کا نشانہ مت بنانا۔ اب اگر ہم سورج کو تھوکے، سورج کی طرف تھوکنا شروع کریں، تو اس سے سورج کی جو روشنی ہے
اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہیں تھوک واپس ہمارے چہروں پر لوٹ آئے گی۔ تو جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی تنقیص کر رہے ہیں، ان کی گستاخی کر رہے ہیں، ان کی بے ادبی کر رہے ہیں، اس سے صحابہ کی جو مقام اور مرتبہ ہے، حضرت ابوبکر عمر کی، عثمان و علی کی، معاویہ حسن حسین کی اور دیگر صحابہ کرام کی، اس میں ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ جو تنقیص کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، بے احترامی کر رہا ہے، وہ اپنے اعمال کو ضائع کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو جہنم لے جانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ تو اس سے صحابہ کو تو اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بات ختم ہو گئی کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں نے ان کے دلوں کے اندر ایمان لکھ دیا ہے، اور میں نے تمام فسق فسوق فجور جو ہیں، دیگر گناہ جو ہیں، ان لوگوں سے دور ان کو محفوظ کر دیا ہے۔ صحابہ جو ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، لیکن گناہوں سے محفوظ ہے۔ انبیاء کرام وہ معصوم ہیں اور وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہے۔ ٹھیک ہے قاری صاحب، شکریہ آپ کا آنے کا۔ اس کے بعد بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم مل کے پروگرام کریں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود تھے، انہوں نے بہت زبردست طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی بیان کی۔ اس کے علاوہ جو لوگ ان پر تنقید، ان کے اوپر جو شب و ستم کرتے ہیں، جو تبرہ کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی قاری صاحب نے بڑے آسان طریقے سے آپ کو پیغام دیا۔ ضرور پیغام سنیں اور دوسروں تک شیئر کریں۔